جیسا کہ آپ نے پچھلی ایپیسوڈ میں دیکھا کہ راستے میں ارطغرل اور اس کے ساتھی ندی کے پاس آرام کرنے کے لیے رکتے ہیں تو جھاڑیوں کے پاس سے کچھ لوگوں کی آواز آتی ہے۔ ارطغرل جا کر دیکھتا ہے تو ابن العربی ہرن کو پٹی کر رہے ہوتے ہیں۔ ارطغرل ان سے کچھ دیر بات چیت کرتا ہے۔ ابن العربی ارطغرل سے پوچھتے ہیں کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ جواب میں ارطغرل کہتا ہے کہ ایلچی بن کر حلب کی طرف جا رہا ہے، جس پر ابن العربی اسے نصیحت کرتے ہیں کہ حلب کی زمین بہت خطرناک ہے، اس لیے وہ وہاں ہوشیار رہیں ہر وقت۔ تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ بر وقت مل سکے۔ تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ رات ہوتے ہی حلیمہ اپنے بابا اور اپنے بھائی کو لے کر کئی قبیلہ چھوڑ کر جانے ہی لگتی ہے کہ اتنی ہی دیر میں گلدوگرو کاراتیگر کے ساتھیوں کے ساتھ مل کر کاراتیگر کے ساتھیوں کو قبیلے میں داخل کروا لیتا ہے۔ کاراتیگر کے ساتھی حلیمہ اور اس کے بابا اور اس کے بھائی کو اغوا کر کے لے جا رہے ہوتے ہیں کہ ان کی مدد کو ایک آدمی پہنچ جاتا ہے اور وہ کاراتیگر کے ساتھیوں کو مار دیتا ہے، جس پر دہلی دمیر اس آدمی سے اس کا نام پوچھتا ہے اور وہ اپنا نام عارفین بتاتا ہے۔ دہلی دمیر عارفین کا شکریہ ادا کرتا ہے کہ اس کی وجہ سے ارطغرل کے مہمان محفوظ رہے۔ جب راستے میں ارطغرل اور اس کے ساتھی آرام کر رہے ہوتے ہیں تو رات کے اندھیرے میں کاراتیگر کے ساتھی ان پر حملہ کرتے ہیں۔ ارطغرل اور ان کے ساتھی کاراتیگر کے ساتھیوں کا مقابلہ کرتے ہیں اور کاراتیگر کے ساتھیوں کو مار دیتے ہیں، اور اس دوران نورگل کے بازو میں ایک تیر لگ جاتا ہے۔ ارطغرل اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ اس وقت یہاں رکنا ٹھیک نہیں۔ وہ نورگل کو لے کر اس جگہ سے چلے جاتے ہیں۔ جب ارطغرل کے بچ جانے کی خبر تیتوش کو ملتی ہے تو وہ بہت غصے میں آ جاتا ہے۔ وہ فوراً کاراتیگر کے پاس چلے جاتا ہے اور غصے میں اس سے جا کر کہتا ہے کہ اس نے سارا بنا بنایا کھیل بگاڑ دیا۔ ارطغرل ہمارے ہاتھ سے نکل گیا، اب تم میرے کاموں میں دخل اندازی نہ کرنا، میں ارطغرل کو خود اپنے ہاتھوں سے ماروں گا۔ جواباً کاراتیگر کہتا ہے کہ اگر اس نے اس کی سرزمین پر کسی کا بھی خون بہایا تو وہ اسے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ تیتوش ارطغرل کو مارنے کے لیے نکل جاتا ہے۔ کاراتیگر کے ساتھیوں کے حملے کی وجہ سے حلیمہ کے بابا کا زخم بگڑ جاتا ہے۔ پھر آغا خان ان کے زخم پر دوائی لگاتے ہیں اور حلیمہ سے کہتے ہیں کہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، زخم 1-2 دن میں تیار ہو جائے گا۔ عارفین خیمے میں آتا ہے، حلیمہ ان کا شکریہ ادا کرتی ہے، پھر عارفین شاہیر کو ان کی خاندانی زنجیر دیتا ہے۔ ارطغرل اور اس کے ساتھی راستے میں ایک جگہ قیام کرتے ہیں، پھر ارطغرل ابن العربی کو لے کر آتے ہیں تاکہ وہ نورگل کے بازو سے تیر نکال کر زخم کو ٹھیک کر سکیں۔ ابن العربی ارطغرل کو کہتے ہیں کہ انہوں نے پہلے ہی کہا تھا رات کے وقت ہوشیار رہنا، کیونکہ یہاں رات کو بہت خطرہ ہوتا ہے۔ شاہینہ حلیمہ کے خیمے میں آتی ہے اور اپنے ساتھ حلیمہ کو خیمہ خالہ کے خیمے میں لے جاتی ہے، جہاں خیمہ خالہ افسوس کرتی ہیں کہ ہمارے سپاہی ہونے کے باوجود ان پر حملہ ہوا۔ پھر حلیمہ خیمہ خالہ سے ان کی پریشانی کی وجہ پوچھتی ہے تو وہ کہتی ہیں کہ ان کے کپڑے خراب ہو گئے ہیں، جس پر حلیمہ انہیں تسلی دلاتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ پریشان نہ ہوں، میں ٹھیک کر دوں گی۔ دوسری طرف گلدارو اپنے چاچا گلدوگرو پر الزام لگاتا ہے کہ انہوں نے خیمے پر حملہ کرنے کے لیے کاراتیگر کے سپاہیوں کی مدد کی، جس پر گلدوگرو پریشان ہو جاتا ہے۔ گلدارو چاچا کو رات کے وقت خیمے میں آنے کا کہتا ہے تاکہ وہ بیٹھ کر سوچ سکیں حلیمہ والے مسئلے سے اپنی اور اپنے قبیلے والوں کی کیسے جان چھڑانی ہے۔ پیترچو جو اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر اسلامی ممالک میں فساد برپا کرنے کا منصوبہ بنا رہا ہوتا ہے اور اپنے ساتھیوں کو اپنی تیار کی ہوئی فوج دکھانے لے جاتا ہے، وہاں پیترچو لڑکیوں کو وبائی بیماری پھیلانے والے کیمیکل دیتا ہے اور کہتا ہے کہ کئی قبیلے میں جا کر یہ بیماری پھیلا دو۔ نورگل کی مرہم پٹی کرنے کے بعد ارطغرل اپنے ساتھیوں اور ابن العربی کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور وہاں تیتوش آ جاتا ہے اور اپنے آپ کو مسافر بتا کر ارطغرل کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے۔
تیتوش کو لوگوں میں موجود ارطغرل کی نشاندہی ہو جاتی ہے۔